السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے مبارک و مقدس دین حنیف، دین اسلام کے جہاں بنیادی ارکان کا ذکر کیا، جو کہ 5 ارکان کہلاتے ہیں، آج ہم انہی 5 ارکانوں میں سے ایک سب سے اہم رکن، جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، اس رکن کی تھوڑی مختصر سی تشریح اور اس سے ملتے جلتے، اس سے متعلق چند احوال اور چند تفصیلات کو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے یہ اہم رکن ایک اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ایسا رکن ہے کہ جس رکن کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی، جو آدمی بھی، اللہ کا جو محبوب بندہ بھی اس رکن کی ادائیگی کا مستحق بنتا ہے، اس بندے کو اس رکن کے ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سال کے کسی بھی وقت کا ایک مقررہ وقت کو منتخب نہیں کیا۔ بندہ اس رکن کو سال کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں ادا کر سکتا ہے، گرچہ دیگر ارکان ہیں وہ بھی اسلام کے دین حنیف کے بنیادی ارکان مانے جاتے ہیں۔ نماز ہے، ان کے اوقات متعین ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہا گیا، اور حج کے لیے الحج اشہر معلومات کہا گیا کہ اس کے چند مخصوص مہینے ہیں، نماز کے کچھ مخصوص اوقات ہیں۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی اہم نعمت اللہ رب العزت نے ان بنیادی ارکان میں رکھی ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے کسی قسم کا کوئی وقت متعین نہیں کیا، لیکن عام طور پر عوام الناس کا یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ فکر ہوتی ہے، چونکہ فی الوقت جس ماہ مبارک سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا ماہ مبارک ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے کیے جانے والے اعمال کے ثواب کو بڑھا کر دینے کا وعدہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر لوگ اپنی زکوٰۃوں کو جو نکالتے ہیں وہ اس مہینے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب بندوں کو زیادہ سے زیادہ ملے، اور وہ اپنے اعمال نامے کو روز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دکھا کر جنت کے مستحق بن سکیں۔ تو اسی سلسلے سے آج چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان ملت، سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز یہ یاد رکھ لیں
کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے ادا کرنے سے آدمی کو کیا کیا فائدے اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکن کا جو نام رکھا ہے زکوٰۃ، اسی سے آدمی کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا نام زکوٰۃ کیوں رکھا گیا۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ تزکیہ سے بنا ہے، اس کے اصل معنی ہے کسی باطنی چیز کو پاک و صاف کرنا۔ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر آدمی اس مال میں سے چند متعین کردہ رقم کو علیحدہ کر کے راہ خدا میں فی سبیل اللہ اگر آدمی دے دیتا ہے تو گویا اس کا جو وہ مال جو باقی ماندہ ہے وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، ہر طرح کی آفتوں سے، شر سے، تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی محافظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی اس بات کا خواہاں ہے کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ باعافیت صحیح سلامت رہے، محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس مال کے تزکیے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو آدمی کا مال تمام شرور و فتن سے، تمام آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسن دیں، یعنی راہ خدا میں صرف کریں، فی سبیل اللہ اپنے مال کو لگائیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو آدمی جو مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گناہ بڑھا کر بندے کو بالیقین دنیا میں بھی اور بالیقین آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آدمی زکوٰۃ اگر نکالتا ہے تو اس سے بظاہر مال کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت اور اضافہ فرمانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وعدہ خداوندی حق ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی کسی کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کیا کرتے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے دو بنیادی فوائد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ عام طور پر لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا حقیقت میں صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دراصل فرض اور واجب آدمی کے ذمے میں کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے صرف اور صرف 4 چیزوں میں فرض ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے سونا، جسے انگریزی زبان میں گولڈ کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر کسی بھی آدمی کے پاس اتنا سونا ہو کہ جو 7.5 تولے کے برابر ہو، اور گرام کے اعتبار سے 84 گرام یعنی 84 گرام سونا کسی کے پاس اگر اس زمانے میں موجود ہو تو گویا وہ آدمی شریعت کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ یہ ہوا سونے کا نصاب۔ اور چاندی کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چاندی موجود ہو تو اس کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ اگر اس آدمی کے پاس چاندی موجود ہے
تو وہ بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اور ان دو چیزوں کے سلسلے میں عام طور پر عوام الناس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس سونا بھی ہے، ہمارے پاس چاندی بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سونا اور چاندی جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس استعمال میں نہیں ہے، بس ایسے ہی رکھا ہوا ہے، مستقبل میں اگر کوئی کام آئے، اگر کسی کی شادی بیاہ ہو گھر میں تو ان کو دینے کے لیے رکھا گیا ہے، لہذا اگر استعمال میں نہ ہو تو اس میں زکوٰۃ کیسی؟ عزیزان ملت، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر مال آپ کی ملکیت میں ہو، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، بہر صورت آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ دو چیزیں اولاً ہیں، سونا ہوا اور زکوٰۃ ہوا۔ ان کے نصاب کی جو صورت ہے وہ بھی ہم نے بیان کی۔ سونے کے نصاب کی قیمت ہے 7.5 تولہ سونا، اور گرام کے اعتبار سے 84.80 پر 4 گرام کا ہونا، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہونا۔ پھر زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو تیسری چیز ہے وہ ہے کیش رقم۔ اگر کسی کے پاس کیش اتنا پیسہ ہو کہ جس کی مالیت موجودہ زمانے میں 40,000 سے زائد ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ ہاں، کیش رقم اگر آدمی کے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، اپنے جیب میں موجود ہو تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، یا وہی کیش رقم اگر بینک میں اکاؤنٹ میں محفوظ ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے۔ ہاں، ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کیش رقم کہ جس کی قیمت 40,000 یا اس سے زائد ہے، اگر کسی دوسرے شخص کو قرض دیا ہوا ہے تو اس آدمی کو وہ جو قرض دیا ہوا ہے واپس اپنے پیسے ملنے کا بالکلیہ طور پر یقین ہو، اعتماد ہو، تو اس صورت میں اس کیش رقم جو اس نے قرض میں دی ہوئی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک صورت یہاں پر یہ سن لیں کہ اگر واپس ان قرض دیے ہوئے پیسوں کے آنے کی امید نہ ہو تو اس صورت میں اس آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، گرچہ وہ پیسے بعد میں واپس آ بھی جائیں تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس بات کا یقین ہے، پختہ عزم ہے کہ بالیقین وہ پیسے واپس آ جائیں تب بھی جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن اگر ارادہ اور اس بات کا اعتماد نہ ہو کہ نہیں آ سکتے تو اس صورت میں اس آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، گرچہ بعد میں وہ پیسے اسے واپس کیوں نہ مل جائیں۔ تو یہ ہوئی تیسری چیز، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ عزیزان گرامی، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شروع کی جو 3 چیزیں ہیں، سونا، چاندی اور کیش رقم، اس میں تو عوام الناس اتنی غلطیاں نہیں کرتی کہ جتنی غلطیاں، جتنے خدشے یہ جو چوتھی چیز ہے مال تجارت اس میں ہوتی ہیں۔ یہ بات بڑے غور و خوض سے سن لینی چاہیے کہ مال تجارت سے مراد وہ مال تجارت نہیں جس کو عرف میں مال تجارت کہا جاتا ہے۔ مال تجارت سے مراد ہر وہ مال ہے کہ جس کو آدمی جس وقت خریدتا ہے اسی وقت سے اس کی نیت یہ ہو کہ آگے میں اس کو بیچتا ہوں۔ خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میرا خریدنا اس لیے ہے کہ آگے اگر چل کر اس کا بازار بھاؤ، اس کا ریٹ اگر بڑھ جائے تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی ایک گاڑی خریدا یا کوئی بنگلہ خریدا، لیکن خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ یہ جو موٹر سائیکل میں جو خرید رہا ہوں اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کروں گا، اس کو میں چلاؤں گا، لیکن خریدنے کے بعد اگر اس کی نیت بدلتی ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو آدمی خریدے اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ مستقبل میں اگر اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو وہ اس کو بیچ دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اگر سن لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکلیہ طور پر بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا اگر کسی آدمی کی ایک کپڑے کی فیکٹری ہو، کپڑا تیار ہونے کا ایک کارخانہ ہو اور اس میں لاکھوں کروڑوں کی مشینیں اس نے چلائی، اب جو کپڑا وہ باہر سے منگواتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے تیار کرتا ہے تو جو کپڑا وہ منگوا رہا ہے یہ مال تجارت ہے، اس لیے کہ اس نے یہ جو کپڑا خریدا ہے اس نیت کے ساتھ خریدا ہے کہ وہ کپڑا آئے گا اور اس کی صحیح طریقے سے کھچائی اور اس پر سچائی ہوگی اور اس پر طرح طرح کے کام کیے جائیں گے، پھر اس کپڑے کو فروخت کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو خریدنے کی جو غرض ہے، بیچنے کی نیت سے جو خرید رہا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ جو مشینیں ہیں کہ جس میں اس کپڑے کو تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو مشینیں خریدی گئی ہیں وہ استعمال کے لیے خریدی گئی ہیں، نہ کہ بیچنے کی غرض سے۔ یہی وجہ عام طور پر عوام کا اس سلسلے میں غلط نظریہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے یہ بھی تو مال تجارت ہے، اس سے بھی تو ہماری تجارت ہو رہی ہے، یہ بھی مال تجارت ہونا چاہیے اور ان لاکھوں کی مشینوں پر بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ نہیں، بلکہ مال تجارت در حقیقت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خریدتے وقت بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو۔ برادران ملت، یہ چار چیزیں ہیں کہ جن کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا ہے، نمبر 2 چاندی ہے، نمبر 3 کیش رقم ہے، چاہے وہ اپنے پاس ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں موجود ہو، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں بینک میں موجود ہو یا کسی کو قرض دیا ہوا ہو اور اس بات کی امید اور پختہ عزم اور اعتماد ہو کہ وہ بالیقین پیسے واپس آ جاتے ہوں۔ نمبر 4 مال تجارت، یعنی وہ چیز کہ جس کو اس نیت اور اس غرض سے خریدا ہو کہ آگے مستقبل میں اگر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہو تو میں اس کو فروخت کر دوں گا۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی مستحق زکوٰۃ بن سکتا۔ برادران ملت، یہ ہوئی زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 4 بنیادی چیزیں۔ اب اس دار فانی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، الحمدللہ بفضل اللہ زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس اور دکھ اور درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ، سینکڑوں لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی ادا نہیں ہوتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جب صاحب نصاب بن گیا اور محض رضامندی خدا کے لیے اپنی زکوٰۃ کو نکالا اور راہ خدا میں صرف بھی کیا، لیکن اس کی زکوٰۃ قبول ہو کیوں نہیں رہی؟ عزیزان گرامی، دیکھیے زکوٰۃ جن کو ادا کرنی ہے، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، شریعت نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے ان کی بھی تعیین اللہ رب العزت نے بڑے ہی اچھوتے، نرالے اور منظم اور بہترین انداز میں اپنے مبارک و مقدس کلام میں بیان فرمائی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عوام زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، لیکن در حقیقت جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اس تک زکوٰۃ نہیں پہنچتی۔ یہ بنیادی وجہ ہیں آدمیوں کی زکوٰۃ کے شرف قبولیت سے نہیں نوازنے جانے کی۔
آدمی کو سب سے پہلے اس بات کا پختہ عزم اور یقین کر لینا ہے کہ ہم زکوٰۃ انہی لوگوں کو اور انہی جگہ میں عطا کریں گے جو حقیقت میں مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ برادران ملت، تو لہذا اس خدشے کو عوام الناس کے دور کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، ہم مختصر سا تذکرہ ان مصارف کا کر دیتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، شریعت کن لوگوں کو زکوٰۃ پہنچانے کا حکم دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ آ گئی کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ پہنچانا چاہیے، کہاں تک زکوٰۃ پہنچانے سے عند اللہ وہ مقبول اور محبوب ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک و مقدس کلام کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اللہ رب العزت 8ویں رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فقراء کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بالیقین زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے۔ فقیر یہ غنی یعنی مالدار کی ضد ہے۔ اسی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے زکوٰۃ کے سلسلے میں، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مال ان کے مالداروں سے لیا جائے اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ گویا یہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ فقیر کہتے اسے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو موجود ہوں، لیکن اس سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی ساری ضروریات مکمل ہو رہی ہیں۔ یعنی شریعت کی نظر میں وہ آدمی صاحب نصاب نہ ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ جس سے اس کی ساری ضرورتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ تو پہلا مستحق ہے زکوٰۃ لینے کا فقیر، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا والمساکین، مسکین۔ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو فقیر سے بھی نچلے درجے کا ہو، کہ جس کے پاس نہ کھانے کو ہو، نہ پینے کو ہو، نہ رہنے کے لیے کوئی مقام ہو، نہ پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہو۔ اس آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینا شریعت کی نظر میں درست ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا والعاملین علیہا۔ یہ جو عاملین ہے یہ عام طور پر ان ممالک میں پائے جاتے ہیں کہ جہاں حکومت اسلام کی ہو۔ اسلامی حکومت جس ملک میں قائم رہے گی اس ملک میں یہ دستور قائم رہے گا کہ جب زکوٰۃ کی وصول یابی کا وقت آتا ہے تو چند افراد کو متعین کر دیا جاتا ہے کہ جو آدمی بھی ہمارے ملک میں صاحب نصاب ہے ان کے پاس جائیں اور وہ جو زکوٰۃ دیں گے وہ زکوٰۃ لے کر ملک کے پاس آئیں۔ پھر یہ ملک کے جو حکمراں ہوتے ہیں یہ فقراء میں مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو جا کر زکوٰۃ وصول کر کے جو آنے والے ہیں ان لوگوں کو اسی زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دینا یہ بھی درست ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے والعاملین علیہا سے تعبیر کیا ہے۔ تو ہو گئے تین لوگ، فقراء، مساکین، والعاملین علیہا۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفت قلوب کہا اس شخص کو جاتا ہے مثلا اگر کوئی آدمی نو مسلم ہے
نیا نیا اسلام کو قبول کیا ہے، ہاں لیکن وہ آدمی غریب ہے، تو اب اس شخص کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تالیف قلب مقصود ہے کہ اس کا دل رغبت کرے اسلام کی جانب، اس کے دل میں اس بات کا یقین اور عزم ہو کہ اسلام بالیقین اتنا مہذب اور پاکیزہ اور بہترین مذہب ہے کہ جو آدمی غریب ہے اس کی مدد کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ چوتھا شخص ہے کہ جس کو مستحق زکوٰۃ کہا گیا، مؤلفت قلوب۔ اور پانچواں شخص جو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ فرمایا وَفِي الرِّقَابِ غلام ہے، اور اس کا آقا، اس کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے میرے حوالے کر دو، پھر تم میرے چنگل سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب وہ غلام جو ہے غریب ہے، مجبور ہے، تو اب اس غلام کو زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مد ادا کرنا یہ بھی درست ہے، یہ بھی مستحق زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ چھٹی چیز اللہ رب العزت نے فرمایا والغارمین، غارمین سے مراد مثلا کوئی آدمی مقروض ہے، کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ جو صاحب نصاب بننے کے لیے کافی ہے، 40,000 سے زیادہ کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس آدمی پر قرض جو ہے وہ 80,000 کا ہے، تو یہ آدمی اس صورت میں صاحب نصاب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صاحب نصاب اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ جبکہ اپنی تمام حوائج اصلیہ اور قرض وغیرہ سے بالکلیہ طور پر وہ عاری اور خالی ہو۔ لہذا اگر وہ آدمی 40,000 روپیے اپنے جس سے قرض لیا ہے اگر اس کو ادا کر دیں تو یہ گویا مستحق نصاب، صاحب نصاب ہوا ہی نہیں۔ تو ایسے آدمی کو کہ جو مقروض ہو اور تنگ دست ہو تو اس کو بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ عام طور پر مفسرین اکرام، فقہائے اعظام اس کا ظاہری مطلب فی سبیل اللہ سے جہاد مراد لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی مد کو پہنچانے کے لیے مفسرین اکرام نے اس بات کی، اس لفظ کی تشریح کی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ شخص کہ جو راہ خدا میں بمقصد اعلاء کلمت اللہ نکلا ہوا ہو، چاہے وہ دین علم کے حصول کے لیے ہو یا تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہو، یعنی ہر ایسا کام کہ جو دین اسلام کی ترقی و بلندی کے لیے وہ آدمی اگر نکلا ہو تو اس آدمی کو فی سبیل اللہ مال زکوٰۃ میں سے کچھ رقم فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے آخری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مسافر، مثلا کوئی آدمی سفر میں نکلتا ہے، ہاں وہ بہت زیادہ مالدار ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ السفر کالسفر، سفر جو ہے گویا بہت زیادہ سخت چیز ہے، آدمی کی حالت سفر میں بہت زیادہ ڈگمگا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت میں یہی وجہ ہے کہ بحالت سفر آدمی کو روزے میں چھوٹ دی گئی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اور نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا، چونکہ سفر میں مشقتوں کو، پریشانیوں کو، مصائب و آلام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی سفر میں نکلا وہ بذات خود مالدار ہے، لیکن بحالت سفر اس کا سرمایہ مکمل طریقے پر ختم ہو گیا، اب وہ آدمی لاچار و مجبور ہے، ہاں اس کے پاس پیسہ ہے لیکن بینک میں ہے اور پیسہ نکالنے کے لیے اس کے پاس اے ٹی ایم فی الوقت موجود نہیں ہے، یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس کارڈ تو موجود ہو لیکن کہیں پیسہ نکالنے کی مشین فراہم نہ ہو رہی ہو، یا دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے کئی ایسے وسائل اور ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں، یعنی ایسے حالات اس مسافر کے ساتھ آ گئے ہوں کہ جس سے وہ آدمی بالکلیہ طور پر لاچار اور مجبور ہو گیا ہے بظاہر، تو فرماتے ہیں کہ
اس کے مالدار ہونے کے باوجود بھی بحالت سفر اس مسافر کو شریعت کی نظر میں مال زکوٰۃ میں سے کچھ رقم اسے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہوئے کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ پہلے نمبر پر فقراء ہیں، دوسرے نمبر پر مساکین ہیں، تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے، چوتھے نمبر پر مؤلفت قلوب ہیں، نو مسلم ہوا ہے اس کے دل کو مائل کرنے کے لیے یا کسی دوسرے ملی مصالح کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اور 5ویں نمبر پر وفر رقاب غلام کو آزاد کرانے کے لیے، 6 نمبر پر والغارمین کوئی مقروض ہے اس کے لیے، 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ اگر کوئی آدمی راہ خدا میں اعلاء کلمت اللہ کے مقصد سے نکلا ہوا ہے اس کو، اور 8ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے مسافر کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ انہی مصارف میں اگر آدمی اپنی زکوٰۃ کے رقم کو ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اگر آدمی دیگر جگہوں میں اگر اپنی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ بھی رقم ادا کرتا ہو تو اس کی زکوٰۃ قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑے منظم اور بہترین اور بالترتیب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا۔ اور فقہائے اعظام یہاں پر ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اولاً زکوٰۃ کا حقیقی مستحق جو مثلا فقراء کے درجے میں آتا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ کم ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اگر ایسے اشخاص، ایسی شخصیتیں اگر ہمارے خاندان میں ہمارے اعزاء اقربا میں ہیں تو سب سے پہلے اپنے اعزاء اقربا زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، پھر اڑوس پڑوس کے لوگ، پھر اس کے بعد کے مصارف کی جانب نظر کیا جائے گا۔ لہذا یہ تھوڑی سی مختصر سی تشریح تھی زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ کے واجب ہو جانے کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ کو صرف کیا جا سکتا ہے، مال زکوٰۃ کی مد کو عطا دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ ذات باری تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ جیسی عظیم الشان دولت کو جو آدمی بھی اس کا مستحق ہے اس کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور صرف یہ ایک ہی رکن نہیں، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام ارکان پر 100% مکمل طریقے پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔